پر بیٹھے ہوئے علماء کرام، تمام حاضرین مجلس، پردہ نشین خواتین، اسلامی ماں اور بہنوں، میرے چھوٹے چھوٹے نونہال بچوں، ہم عمر دوستوں، ساتھیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. آمنت بالله صدق الله المولانا العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المعين المطين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. آمين 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 إلى غير النهاية. کہ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے غین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے غین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. آئیے کچھ عرض و معروف سے بیشتر ہم اور آپ مل کر آقا نامدار مدنی مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مصطفیٰ محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کر پڑھی بآواز بلند. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے ایک چھوٹے سے آیت کریمہ کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدسہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تحقیق کہ آ گیا تمہارے پاس اللہ کی جانب سے، اللہ کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یعنی کہ تحقیق کی آ گیا تمہارے پاس اللہ کی جانب سے، اللہ کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب. نور سے مراد ہمارے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. من کتاب مبین، کتاب مبین سے قرآن پاک ہے. وہ قرآن پاک جو اگر کسی پہاڑ پہ اتار دیا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بڑا احسان ہے کہ ہمیں سرکار کی امت میں فائدہ فرمایا، اور سرکار کی امت میں فائدہ فرما کر کے ہمیں یہ بتا دیا کہ سرکار نوری ہے اور اس کے امت والے بھی جتنے سب کے سب نوری ہیں. بے شک حق ہے، کیا بات ہے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کتاب مبین
نور سے مراد ہمارے آقا وہ ہیں. کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہمارے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے لاسٹ میں دنیا میں آئے, یعنی وہ لاسٹ میں آئے, یعنی کہ وہ آخری نبی ہیں, وہ پہلے نہیں آتے. لیکن قربان جاؤ, وہ آقا وہ نور جو کہ دنیا بننے سے پہلے, زمین بننے سے پہلے, آسمان بننے سے پہلے, لوح محفوظ بننے سے پہلے, عرش قدسی بننے سے پہلے, غرض کی کائنات کا کسی چیز کا وجود نہ تھا, غرض کی کائنات میں کسی چیز کا وجود نہ تھا. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا. اس کے بعد جب یہ سلسلہ نسل بعد نسل, جب حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کے پیشانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس نور محمدی کو منتقل کیا, اس کے بعد فرشتے جو ہے ان کے ارد گرد گھومتے رہا کرتے تھے اور نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیا کرتے تھے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام ہے عریضہ پیش کرتے ہیں, یا اللہ آخر کیا بات ہے, میرے فرشتے میرے آگے پیچھے فرشتے کیوں گھوما کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ کی طرف سے ندا آتی ہے, اے آدم تمہارے پیشانی میں نور محمدی جلوہ گر فرما ہے, اس لیے فرشتے تمہارے تمہاری زیارت کیا کرتے ہیں, تمہارے پیشانی کی زیارت کیا کرتے ہیں, گویا کہ تمہاری زیارت نہیں اس نور محمدی کی زیارت کیا کرتے ہیں. تو اس لیے کچھ لوگ آج ہیں دنیا میں ایسے دیوبندی وہاں میں پائے جاتے ہیں جو انگوٹھا چومنے پہ شرک و بدعت کا قرار دیتے ہیں, شرک و بدعت کہتے ہیں. لیکن یہ میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ یہ کسی اور کی سنت نہیں, یہ ہمارے باپ دادا حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے. جب نام محمد آئے تو محمد کے لفظ محمد پہ اپنے انگوٹھے کو اٹھاؤ اور چوم کر آنکھوں سے لگا لو. یہ ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے. لیکن جب یہی نور محمدی نسل بعد نسل سلسلہ بسلسلہ ہوتے حضرت اسی طریقے سے جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیشانی میں منتقل ہوتا ہے, اس کے بعد جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیشانی میں منتقل ہوتا ہے, جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے بیوی حضرت آمنہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جمع کرتی ہے, جمع کرتے وقت حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ نور محمدی جو ہے حضرت آمنہ بھی حضرت آمنہ کے گود میں منتقل ہو جاتا ہے, ان کے شکم مبارکہ میں منتقل ہو جاتا ہے. کچھ عرصہ گزرتا ہے, کچھ مہینے گزرتے ہیں, گویا کہ 2 سے 3 مہینہ گزرتا ہے. اس کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, اے آمنہ میں تجارت کے لیے جانا چاہتا ہوں, میں تجارت کے لیے جا رہا ہوں. تو اس کے بعد حضرت آمنہ فرماتی ہے, اے حضور میں نے آپ کا دیدار نہیں کیا, میں نے جی بھر کے ابھی آپ کے چہرے انور کو نہیں دیکھا اور آپ جانے کی بات کرتے ہیں. تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں, اے آمنہ گھبراؤ نہیں, اے آمنہ گھبراؤ نہیں, اے آمنہ میں بہت جلدی آؤں گا اور ساتھ بیٹھ کر کے سوکھی روٹیوں کو کھاؤں گا اور سو ایک ساتھ بیٹھ کر کے روٹی تناول فرمائیں گے. اس کے بعد اتنا کہہ کر کے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں, تجارت کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں. اس کے بعد کچھ دن کا عرصہ جب گزرتا ہے, جس دن حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ آنے کی جو ہے خبر سنائی تھی, اس دن حضرت آمنہ بی بی رضی اللہ تعالیٰ جو ہے کھانا بنا کر کے کھانا تیار کر کے رکھی ہوئی تھی. اس کے بعد حضرت عبداللہ کے باپ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ گھر میں داخل ہوتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت آمنہ کھانا بنا کر کے تو رکھ دی ہے مگر کھانا تناول نہیں فرما رہی ہے. عرض کرتے ہیں, اے آمنہ, اے میری بہو, آخر تم کھانا کیوں نہیں کھا رہی ہو؟ اس کے بعد حضرت آمنہ فرماتی ہے, بابا جان حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ میرے شریک حیات, میرے شوہر نامدار نے بتایا تھا میں فلاں دن آؤں گا, ایک ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھاؤں گا. اس کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, اے آمنہ, اے میری بہو, تو کھانا کھا لے. حضرت عبداللہ لیٹ سویرا آئے گا. اس کے بعد جب کچھ دیر اور گزرتا ہے, کچھ وقت اور گزرتا ہے, جب حضرت عبداللہ نہیں گھر پہ آتے ہیں, اس کے بعد حضرت آمنہ کہتی ہے, اے بابا جان, جاؤ ذرا پتہ
लगाओ, मदीना की गलियों में जाओ, मक्का की गलियों में जाओ, जाओ देखो मेरे अब्दुल्ला कहाँ है। मेरा दिल चाहता मैं हजरत अब्दुल्ला को देखूं, मैं अपने जो है शहर नामदार का दीदार करूं, मैं अपने शहर नामदार के चेहरे की ज़ियारत करूं। उसके बाद हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला जो है मक्का की तरफ रवाना होते हैं। क्या देखते हैं, इधर उधर देखते हैं, पूरा मैदान दिखाई देता है और इधर उधर नजर को उठाते हैं, कहीं सोचते हैं कहीं मेरी नजर हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला पर जाए, मेरे बेटे अब्दुल्ला पर मेरी नजर पर जाए, और आवाज लगाते हैं ए अब्दुल्ला कहाँ हो, ए अब्दुल्ला कहाँ हो। एक बच्चा जो है, एक थोड़ा अमरदराज बच्चा जो है खूब परेशानी के आलम में आता है और अर्ज करता है हजरत अब्दुल मुत्तलिब गजब हो गया, कमाल हो गया। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला फरमाने लगे आखिर क्या बात है, क्या गजब हो गया। तो उसके होंठ जो है खुलने के नाम नहीं ले रहे हैं, उसके आंखों से अश्क जारी है। उसके बाद कहते हैं आखिर क्या बात है, माजरा क्या है, बताओ तो सही। और राहगीर कहता है अब जिसकी तुम तलाश कर रहे हो वो दोबारा नहीं आने वाला है, वो अल्लाह का प्यारा हो गया है, वो दुनिया से इंतकाल फरमा गया है, उसके बाद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला जो है उनके आंखों में अश्क जारी हो जाता है, उनके कदमों से जैसे कि जमीन जो धंस गई, उनके पैरों तले जमीन धंस गई। उसके बाद जब वो अपना कदम बढ़ाना चाहते हैं तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला के कदम उठने के नाम नहीं लेते हैं। जब बहुत दिल पे ठेस लगा, जब दिल में बहुत सा अरमान को मचलता रहा, उसके बाद ये जो है अपने बेटे की मौत का वक्त सुनते हैं, मौत का ऐलान सुनते हैं, वो जैसे कि उनके नीचे उनके पैर के तलों की जमीन ढल गई। उसके बाद अपने सीने पे अपने दिल में पत्थर रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसे कि घर की तरफ जैसे रवाना हुए तो हजरत आमिना जो है उनके आहट से पहचान गई कि ये बाबा जान आ रहे हैं। दरवाजा खोल देती है तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला घर में दाखिल होते हैं, कहते हैं मेरे शौहरे नामदार कहाँ है, मेरे शौहरे नामदार कहाँ है, मेरे शौहरे नामदार क्या आ गए। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला करते हैं बेटी अब वो नहीं आ सकते क्योंकि वो अल्लाह के प्यारे हो गए हैं, अल्लाह उन्हें अपने पास बुला लिया, वो अल्लाह के हबीब हो गए हैं। मौला ताला इस तरह हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला का इंतकाल हो जाता है। सोचिए जब हमारे आका अपने माँ के शिकमे मुबारक में थे उसी वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे आका को आप सबके आका को अल्लाह तबारक व तआला यतीम बना देता है। तो हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला कहती है कि ऐ बाबा जान अभी तक मेरा बच्चा जो है अपने बाप के चेहरे को नहीं देखा और अल्लाह ने उसे छीन लिया, अल्लाह ने उनको छीन लिया, मेरे बेटे को अल्लाह तबारक व तआला ने यतीम बना दिया। तो अल्लाह की तरफ से निदा आती है, अल्लाह की तरफ से सदा आती है ऐ आमिना मैंने ये लोगों को दिखा दिया कि वो बच्चा जो है माँ के शिकमे मुबारक में रह करके अपने बाप को ना देखा यानी कि यतीम हो गया, यानी कि यतीमों को मावा, वो इसीलिए मैं उसे यतीमों का माया मावा बना करके भेजा, मसीहा बना करके भेजा, लोगों का मददगार बना करके भेजूंगा। तो अल्लाह तबारक व तआला इसी तरीके से जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला के शरीक हयात हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला के शिकमे मुबारक से अल्लाह के वो प्यारे महबूब हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में जलवागर फरमाते हैं, वो ऐसे वक्त में जलवागर फरमाते हैं, वो ऐसे वक्त में तशरीफ लाते हैं दुनिया में कि चाँद की चांदनी जाती रहती है और सुबह की रोशनी आती रहती है। अगर हमारे आका रात के अंधेरे मुकम्मल अंधेरे में तशरीफ लाए होते तो रात की चांदनी चैलेंज करते, अगर हमारे आका दिन के मुकम्मल उजाले में तशरीफ लाते तो दिन की मुकम्मल उजाला जो है अल्लाह के उस प्यारे महबूब के नाम से जो है नाज करती कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिन में तशरीफ लाए और रात ये ऐलान करती कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के अंधेरे में तशरीफ लाए। लेकिन हमारे प्यारे आका उस वक्त तशरीफ लाए जिस वक्त रात जाते जाते चेहरे
والضحا کی زیارت کرتا ہے اور صبح آتے آتے چہرے والضحا کی زیارت کرتا ہے. تو اسی طریقے سے ہمارے آقا تو کیا آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مصطفیٰ محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے صبح صادق کے وقت دنیا میں تشریف لاتے ہیں. دوشنبہ کا دن ہے. اس کے بعد جب حضرت آدم حضرت حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے, سجدہ کرتے ہوئے تشریف لائے. جب پہلے سجدہ گرے, پہلی بار کہا انہوں نے اللہ اکبر, دوسری بار کہا ہے الحمدللہ, اور تیسری بار جب انہوں نے تسبیح پڑھی ہے ربی حبلی امتی, ربی حبلی امتی, یعنی کہ پیدا ہوتے ہم گنہگار امتوں کا خیال کرتے ہیں. ربی حبلی امتی کی معنی ہوتے ہیں اللہ میرے سب امتیوں کو بخش دے, اللہ میرے سب امتیوں کو بخش دے. اسی لیے تو شاعر کہتا ہے رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے, رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. رب نے فرمایا کہ بخشا, رب نے فرمایا کہ بخشا. الصلاۃ والسلام شہنشاہ مدینہ, الصلاۃ والسلام. اللہ اللہ درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا کرینا نبینا مولانا محمد البارک وسلم.